اسی کے ساتھ آگے جو ہے وہ رمضان المبارک کا پیغام ہے کہ رمضان ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو بالخصوص پاکستان ہے، وہ ہے اسلام کے اندر یہ کوئی نہیں، ہم کوئی عہدہ دیتے ہیں، کسی کو مسند دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ چودھری کا بیٹا ہے، اسے لاؤ، یہ یہاں اس مسند پہ بیٹھے گا، یہ اہل ہے، یہ وزیر اعظم کا بیٹا ہے، یہ ڈی پی او کا بیٹا ہے، یہ ایم این اے کا بیٹا ہے، اس کو اس مسند پہ بٹھاؤ، یہ اہل ہے یا نہیں ہے، ہم اس کو نائل کو وہاں پہ بٹھا دیتے ہیں جو اس قابل نہیں۔ ہم قابلیت کو امیر ہونا، چکیدار ہونا، عہدیدار ہونا سمجھتے ہیں، لیکن قرآن اور رب کا فرمان، مصطفیٰ کا فرمان یہ ہے کہ یہاں عہدے یا مطلب مسندیں یا اس کے کس خاندان سے تعلق ہے، اسلام اس بنیاد پر کسی کو عزت نہیں دیتا، اسلام اس بنیاد پر کسی کو مسند یا شہرت نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآن یہ پیغام دیتا ہے، رحمان یہ پیغام دیتا ہے کہ اسلام میں اونچا وہ ہے، اسلام میں عزت کا حقدار، مسند پہ بیٹھنے کا حقدار وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، چاہے وہ مصلی کا بیٹا ہو، چاہے وہ نائی کا بیٹا ہو، چاہے وہ ترخان کا بیٹا ہو، لوہار کا بیٹا ہو، نیچے طبقے والے کا بیٹا ہو، اگر وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ ایک پیر کا بیٹا، ایک مولوی کا بیٹا، وہ گناہگار ہے، خطاکار ہے، مولوی کے بیٹے سے، پیر کے بیٹے سے وہ افضل ہے۔ وہ ایک غریب ہے جو ایک کالے رنگ کا ہے، جو غریب ہونے کے باوجود اپنے رب کو راضی رکھ رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، وہ مولوی کے بیٹے سے بھی اس کا مقام بلند ہے، اس کی شان بلند ہے۔ تو قرآن اللہ کا جو فرمان ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ سامنے نہیں رکھتا۔ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے جو ہیں وہ فرض کیے گئے اور جس طرح پہلی قوموں پر روزے فرض تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، برائیوں سے رک جاؤ، نیکی کی طرف آ جاؤ۔ قرآن یہ معیار بتا رہا ہے کہ خاندانوں سے عزتیں نہیں ملتی، اگر خاندانوں سے عزتیں ملتی تو بڑے بڑے سردار مکے کے تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے جگیدار تھے، بڑے امیر ترین تھے، بڑی دولت تھی، لیکن عزت اسے ملی جو خدا کا ہو گیا، وہ کالا بلال ہو یا سلیمان فارسی ہو یا کوئی اور غریب سے ہو۔ حضور کہتے ہیں کہ بلال کالا ضرور ہے لیکن تیرا دل جو ہے وہ سفید ہے، کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان تو دے۔ یہ بھی عزت اسلام دے رہا ہے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ برادران اسلام اللہ کی بارگاہ میں اونچا وہ ہے، یہ بھی رمضان کا پیغام ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر اپنے آپ کو اونچا چاہتے ہو، اپنے آپ کی عزت چاہتے ہو تو پھر متقی، ہر برے عمل سے بچنا اور نیک اعمال کرنا، یہ جو ہے وہ آپ نے اختیار کرنا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ ایسے متقی بنو کہ اپنے رب کو ہر وقت یاد رکھو، اپنے رب کو ہر وقت، ہر لمحہ یاد رکھو۔ اسی طرح حضرت سیدنا